ذہنی قتل کرنے والے کہاں بند ہوتے ہیں؟ ہسپتال کی ایمرجنسی میں روشنی مدھم تھی، مگر لوگ مسلسل آتے جا رہے تھے۔ نرسیں ٹہل رہی تھیں، ایک کونا ہمیشہ گونج رہا تھا۔ نور کا خون ابھی تک چہرے پر خشک نہیں ہوا تھا اور وہ نیم ہوش میں تھی۔ جب ڈاکٹر ریاض داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں طبی فائل تھی اور آنکھوں میں انتہائی پختہ خود اعتمادی تھی۔ وہ چچا کا قریبی دوست تھا۔ اس نے نور کے چچا کو کال کی۔ ریاض نے مختصر سی گہری سانس لی اور بات سنتے ہی اس کے چہرے کی لائنیں نرم ہو گئیں۔ چچا کی آواز میں زور نہیں، مگر ایسی کشش تھی کہ سننے والا اپنے آپ کو ان کے آگے ہلکا محسوس کرتا۔ سر، یہ وہی کیس ہے نا؟ ہاں، کل رات پولیس لائی ہے، ذرا اپنی رپورٹ تیز کر دیں۔ پریشان نہ ہو، میں دیکھ کر ہی بتاتا ہوں، ڈاکٹر ریاض نے کہا، مگر اندر سے ایک مالی خوشی ان کا سینہ پھول اٹھا۔ فون رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک لڑائی چلی۔ وہ جانتا تھا کہ طبی ضابطے کیا کہتے ہیں، سائنسی معائنہ، شواہد، احتیاط، مگر اس کے سامنے ایک موقع تھا، تھوڑی سی جلدی، ایک مختصر لفظ اور ایک دستخط، اور معاملہ قانون کی سیدھی راہ پر نہیں بلکہ کسی اور ہتھیلی میں چلا جائے گا، اور اس ہتھیلی کے اندر بھاری رقم کا وعدہ تھا جو کسی بھی ایماندار آدمی کو بہکا دیتا۔ ریاض نے سوچا، میں نے بھی اپنے گھر کو چلانا ہے، بچے پڑھانے ہیں۔ ایک خود خاموش بہانہ تھا جس نے اس کے اندر کے لالچ کو پکارا۔ وہ نرس کے قریب جھکا اور معمول کے مطابق نوٹس لینے لگا، نبض، سانس، زخم، مگر قلم اس کی انگلیوں میں پہلے جیسا صاف نہیں رہا۔ چند الفاظ اس نے جان بوجھ کر گھما دیے، نشے کی حالت، اعصابی بے ترتیبی، مگر اس نے ایک مزید فیصلہ کن لائن لکھ دی، کلینکل تشخیص، شدید ذہنی خلل، فوری نفسیاتی چیک اپ کی ضروری، اور سب سے اہم نام۔ رجسٹر پہ جس نام کو لکھا جانا چاہیے تھا وہ صاف اور درست ہونا چاہیے تھا، نورالعین یا جو بھی اس کا دعویٰ تھا، مگر ریاض نے جان بوجھ کر نام وہی لکھ دیا جو فون پر اشارہ کیا گیا تھا، ایک نام جو کسی آدمی کو شناخت کرنے سے روک دے۔ اس نے صفحے پر ایک نیا شناختی نام درج کیا، ایک ایسا نام جو چچا یا ان کے رشتہ دار آسانی سے تسلیم کر لیں گے اور بعد میں دعویٰ کر سکیں گے کہ یہ تو کوئی اور ہے، مگر حقیقت کو چھپا دیا جائے گا۔ دستخط کے نیچے ریاض نے تیزی سے اپنی سیاہی چھری اور ایک مختصر نوٹ بھی لکھ دیا، خاندانی درخواست اور حفاظتی وجوہات کی بنا پر ازل حق کی سفارش۔ الفاظ کی یہ ٹانگیں عدالت میں کسی نہ کسی صورت قابل قبول لگتی تھیں۔ رجسٹر کے صفحات جوں جوں بڑھتے گئے، ریاض کے اندر جو شرمندگی ہونی چاہیے تھی وہ بدل کر ایک خاموش سکون بن گئی۔ اس سکون میں رقم کا خیال، اپنے گھر کی ضروریات اور چچا کی گرم باتیں گھل مل چکی تھیں۔ فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ دے دی گئی۔ پولیس نے ریاض کے دستخط شدہ تشخیص کے کاغذ کو قبول کیا۔ اس سارے عمل کے دوران نور بے ہوش رہی۔ اس کے کانوں میں محض خاموشی تھی، مگر جب اسے اٹھایا گیا اور اسائلم کی طرف لے گئے تو فائل کے صفحات اس کی تقدیر بن چکے تھے۔ اس میں لکھا نام غلط تھا، اس میں درج شدہ ریاض کی مانگ کے مطابق تھی، اور اس میں کہیں بھی وہ حقیقت نہیں تھی جو روشنی میں آ کر بتاتی ہے کہ کون ظلم کی اصل وجہ تھا۔ چچا نے دستخطی درخواست دی اور اسائلم والوں نے رسمی کاغذات مکمل کر دیے۔ قلیل مدت کے اندر نور کو ایک ایسے دروازے کے پیچھے پہنچا دیا گیا جہاں روزانہ نئے چہرے آتے، مگر کوئی سچائی ان کے لیے دیکھنے والا نہ ہوتا۔ ریاض نے اپنے عمل کو کبھی اخلاقی کمزوری نہ سمجھا، اس نے اسے ایک ضروری سودا سمجھا، مگر دل کے کسی گوشے میں وہ لمحہ رہ گیا جب اسے بچپن کی ماں کی آنکھیں یاد آئی تھیں جنہوں نے اسے ایمانداری کا سبق دیا تھا۔ ریاض نے وہ لمحہ جلدی سے دبا دیا، جیسے کوئی بدکار آدمی اپنے ضمیر کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نور نے میرب کی طرف دیکھا، اس کے لب تھوڑی دیر کے لیے رکے، مگر آنکھیں چیخ چیخ کر کچھ بتانا چاہ رہی تھیں۔ میرب نے وقت کو قابو میں لیتے ہوئے کہا، صبا کا اسائلم۔ نور مسکرا دی، ہاں، آپ کی زبان میں اسے اسائلم کہا جاتا ہے، مگر میں اسے کچھ اور نام سے پکارتی ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ میرب، دیکھو نور، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے لڑوں گی، چاہے یہاں بات میرے پروفیشن کی ہو یا دوسروں کی بددیانتی کی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو غلط کو غلط نہیں کہتے۔ نور نے ایک لمبی سانس لی اور بات کو جاری کیا، جانتی ہوں وہاں میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہاں بھی میری زندگی آسان نہیں تھی۔ مجھے ذہنی طور پر بیمار لوگوں میں رکھا گیا جو کسی نہ کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے وہاں تک پہنچے تھے جنہیں دنیا نے نہیں سمجھا تھا، اور جب سمجھا تب دیر ہو گئی تھی۔ پھر ان زندہ لاشوں کو دفنانے کے بجائے ادھر گرا دیا جاتا اور سالوں کوئی ملنے خیر خبر لینے نہیں آتا۔ عجیب بات ہے نا باجی، یہ دنیا کے انسان کو خود پاگل کرتی ہے، پھر اپنے کیے کو مڑ کر دیکھتی بھی نہیں، اس کو بھول جاتی ہے۔ میری دوائیاں بدل دی گئیں، میں اپنے زخموں کو بھول نہیں پاتی تھی، مگر باقی سب بھول جاتی تھی۔ مجھے پینک اٹیک آئے تھے، مجھے جان بوجھ کر کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے جن کے بعد مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہتی۔ ایک روز چچا منہ پر ماسک لگا کر اسائلم آئے، مجھے رسیوں میں جکڑے دیکھ ان کو سکون ملا۔
پھر اچانک انہوں نے میرے سامنے ایک ایک کر کے میری ساری ٹرافی جلا دی جو میں نے بہت محنت سے حاصل کی تھی، یہاں تک کہ میری ساری ڈگریاں اور میری ذاتی ڈائری بھی جس پر میں اپنے والدین سے باتیں کرتی تھی، اور بابا مما کی ساری تصویروں والا البم بھی۔ میں چیخی چلائی، مگر ان چیخوں کے بدلے میں بس کرنٹ ملا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے میں سوئی تھی۔ پھر ایک رحم دل نرس میرے پاس ہے، مومنہ نام تھا اس کا۔ اس نے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے مجھ سے دوستی کی۔ وہ اکثر میرے لیے چنگم لایا کرتی تھی اور میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر اس سے باتیں کرتی، وہ میری کنگھی کرتی، میرے بال باندھتی، میرے لیے رنگین کپڑے لاتی اور کبھی کبھی باہر گھمانے بھی لے جاتی۔ یہ بات دنیا سے ہضم نہیں ہوئی اور وہاں موجود ایک مریضہ نے غصے کی حالت میں سامنے رکھی کرسی اس کے سر میں دے ماری اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ سب کی ذرا زندگی نے اس کے ساتھ بھی مجھے وقت کم دیا۔ مجھے جب پتا چلا تو وہ موت کا نام مجھ پر آ چکا تھا، کیونکہ جب اسے کرسی مریضہ نے ماری تو میں اسے مارنے کے لیے ڈنڈا لائی، مگر وہ پہلے ہی بیہوش ہو گئی اور نام میرے سر لگ گیا۔ ابھی پولیس کو اسائلم والوں نے کال کی تو اپنی جان قید سے بچانے کے لیے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے دوبارہ نہیں جانا تھا کسی قید میں۔ جب میں اپنی جان بچاتی وہاں سے نکلی تو ٹرین میں میرا سامنا آپ سے ہوا۔ وہی چنگم آپ نے میری طرف بڑھائی تو مجھے آپ میں مومنہ کی جھلکی دکھی۔ ایک سکون کی تلاش میں نے ایک ٹکٹ چرائی اور آپ کا پیچھا کیا۔ پھر جس دن آپ مجھے ہسپتال چھوڑ کر آئی تھیں تو میں وہاں سے نکل گئی۔ سامنے ایک بلی ملی، میں نے اسے مارا اور مجھے آپ کے ہسپتال کی نرس نے دیکھ کر پاگل سمجھ لیا اور میرا نام وہاں جمع کروا دیا۔ اب آپ بھی مجھے واپس وہاں داخل کروا دیں گی؟ اس کی آنکھوں میں نا امیدی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، میرم نے پر امیدی سے کہا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہر اس انسان اور ادارے کے خلاف جو اس قتل میں شریک تھا۔ ان کے لیے شاید یہ قتل نہیں ہو، مگر میری نظر میں ایک قتل ہے نور، ایک انسان کے ذہن کا قتل، مطلب معاشرے کی آنے والی نئی نسل کا قتل۔ نور کی نیند ہلکی سی ٹکر سے ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ پیلے پردے کی درمیانی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پلکیں جھپکتے ہی اس کے کانوں میں کچھ مدھم سا شور آیا، آہستگی برتنوں کی کھٹکھٹ، چائے کے کڑکنے کی ہلکی سی سرسراہٹ اور ذہن میں کسی کی تیز مگر محتاط قدموں کی چاپ۔ پہلے اسے لگا یہ سب کسی اور دنیا کی آوازیں ہیں، پھر یاد آیا میرب اٹھی ہوگی۔ نور نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ منہ کو رگڑا، چادر اپنے کندھوں سے کھینچی اور پیروں کی طرف نظریں جھکائیں۔ پاؤں ٹھنڈے تھے مگر دل میں ایک عجیب سی جلن بھی تھی۔ وہ اٹھ کر چلنے لگی، صحن کی طرف جاتے ہوئے اس کے سامنے میز پر رکھے بے ترتیب برتن، ایک پیالہ دال، ایک چمچہ اور ایک چھوٹا سا دودھ کا گلاس۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اسی دروازے کے پار میرب کھڑی تھی، کوٹ سر پر، بیگ کندھے پر، چہرے پر ایک ٹھہرا ہوا عزم۔ اس کی آنکھوں میں وہی پختہ روشنی تھی جو کبھی عدالت کے ہال میں احتساب کی دیواروں کے خلاف کھڑی خاتون کی آنکھوں میں ہوتی ہے، ہمت، فکر اور چھپی ہوئی تھوڑی سی تھکن۔ نور کی سانس رک سی گئی، اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے پایا شکوک اور امید کی ملی جلی لکیریں جم گئیں۔ وہ نرم مگر صاف آواز میں بولی، باجی آج تو آپ کی چھٹی کا دن تھا نا؟ میرب نے پلٹ کر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں کا کونا نرم تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور بولا، ہاں چھٹی تھی مگر کچھ ضروری کام آ پڑا، بس تھوڑا سا ہی نکل کر آؤں گی۔ نور نے قدم آگے بڑھائے اور میرب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی مگر آواز میں ایک چھوٹی سی التجا بھی۔ باجی آپ جلدی واپس آ جاؤ گی؟ میرب نے زور سے نور کا ہاتھ تھاما، جیسے یہ یقین دلا رہی ہو کہ وہ اکیلی نہیں۔ اس نے بیگ کندھے سے ہٹایا اور اندر کے بیگ سے ایک چھوٹا سا لفافہ خفیہ انداز میں نکالا۔ نور کی طرف توجہ نہیں دی مگر اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی لفافے کے کناروں کو چھونے لگیں۔ نور کی آنکھوں میں سوال دیکھا مگر میرب نے اس سوال کا جواب زبان سے نہیں بلکہ ایک نرم مگر مضبوط نگاہ سے دیا۔ نور نے آہستگی سے سر کو جھکا لیا اور اس کی آواز دھیمی مگر التجا کن تھی، تو پھر میں انتظار کروں گی۔ میرب نے سر ہلایا، ایک پیار بھرا لمس اس کے ماتھے پر دیا اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا لیے۔ قدم فرضی طور پر وہی تھے جو سچائی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دروازہ جیسے کھل رہا تھا، اس کی کمر پر پڑی روشنی نے لفافے کے کنارے کو ہلکا سا چمکا دیا اور نور کی آنکھوں میں وہی جذبات، امید، ڈر اور ایک مختصر مگر پر اسرار یقین سا تھا۔ سامنے پڑے 2 سیٹوں والے ٹیبل پر ایک جانب صبا بیٹھی ہوئی تھی، موبائل پر اسکرولنگ میں مصروف تھی، جب اچانک میرب نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ سوری یار، میں راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی اور دیر ہو گئی، میرب نے کہا۔ صبا،
मीरब, मैं जानती हूँ तुम बगैर किसी वजह के मुझे इंतजार नहीं करवाती और फोन पर तुम्हारे बोलने के अंदाज को देखकर लगा कि तुम्हें कोई जरूरी काम है, इसीलिए तो अचानक बुला लिया। बताओ, सब खैरियत तो है? मीरब ने बात के जवाब में मुस्कुरा दिया। सबा ने मुस्कुराहट के बदले उसकी आंखों में देखा। मीरब, अरे बता दूंगी ना, इतनी भी क्या जल्दी है? ऑर्डर तो करो कुछ, मैं खाना खा कर आई हूँ। मेरे लिए चॉकलेट शेक मंगवा लो और अपने लिए जो तुम चाहो ऑर्डर कर लो। वैसे भी तुम आज रात ही बस हमारे शहर की मेहमान हो, कल वापस चली जाओगी। फिर कहाँ हम जैसे बदकिस्मतों को मौका मैसर होगा डॉक्टर सबा जी से मुलाकात का। बकवास मत करो, सबा ने मुंह बसोरते हुए कहा। बातों के दरमियान मीरब ने बातों का रुख बदला। दरअसल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सबा, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से नमूदार हो गया कि मीरब मैडम को किसी की जरूरत पड़ गई, और वो भी मेरी। मीरब, यार प्लीज सुन लो। सबा, अच्छा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? मीरब ने नूर का सारा केस सबा को बताया। सबा का चेहरा हैरानकुन और दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए खून के आंसू रो रहा था। जब मीरब ने अपनी बात मुकम्मल की तो सबा ने अपने लब खींचे। यार, मैं क्या क्या सोचती रही इस मासूम के बारे में। मुझे क्या पता था कि वो मेरे शहर में मेरी आंखों के सामने, मेरे ही अस्पताल में जहां हम लोग मरीजों के दिमाग को पढ़ते हैं, गैर महसूस रही। मुजरिम तो मैं भी हूँ मीरब। मीरब, सबा यही बात है ना, हम लोगों की बातों में ही आकर ऐसे लोगों को गलत समझ बैठते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता। तुम्हें नहीं लगता हमने कायम करने में बहुत जल्दी कर देते हैं? सबा ने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लिया। मीरब, अगर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है तो तुम मेरी मदद करके नूर को वापस जिंदगी की जानिब ला सकती हो। उस पर अल्लाह तुम्हें सवाब देगा और नूर भी तुम्हें माफ कर देगी। सबा, ठीक है, क्या करना होगा मुझे? मीरब, तुम्हें अपने जायलम के रिकॉर्ड से नूर का शनाख्ती कार्ड नंबर और इसके साथ मिलने वाले हर शख्स के रिकॉर्ड वीडियो निकालनी होगी और पता लगवाना होगा कि कौन सी दवाइयां उसे दी जा रही थी। मैं डॉक्टर रियाज का लालच सबके सामने लाऊंगी, फिर तमाम सबूत इकट्ठे करके हमारा केस मजबूत हो सकेगा। उस पर सबा ने अपना सर इस बात में हिलाया। मीरब अस्पताल के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई तो हल्की हल्की हवा चल रही थी। गेट के पास खड़ा पहरेदार उसे पहचानता था, इसलिए कोई रुकावट नहीं हुई। राहदारी में चलते हुए उसने चेहरा स्कार्फ से आधा ढांप रखा था, जैसे आम से विजिटर हो, मगर उसकी आंखों में एक ही मकसद था, सच्चाई तक पहुंचना। रिसेप्शन के करीब एक दरमियानी उम्र की नर्स खड़ी थी, गंदमी रंगत, हल्की सी दुबली, मगर आंखों में अजीब सा सुकून। ये नूरैन थी। वो पुराने जानने वाली थी। कई बार किसी मरीज के सिलसिले में मीरब ने उससे बात की थी। मीरब आहिस्ता से उसके करीब पहुंची। अस्सलाम वालेकुम नूरैन। नूरैन ने चौंक कर चेहरा उठाया, फिर पहचान कर मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम बाजी, आप यहाँ? खैरियत है ना? मीरब ने गहरा सांस लिया, जैसे अंदर बहुत कुछ छुपा हो। हाँ, मैं खास काम के लिए आई हूँ। उसकी आवाज में वही संजीदगी थी जो दिल का राज बताने से पहले आती है। क्या हुआ, खैरियत तो है? नूरैन ने तजस्सुस लेते हुए कहा। मीरब ने थोड़ा करीब होकर आहिस्ता से कहा, मुझे एक मरीजा का रिकॉर्ड चाहिए, वो यहाँ लाई गई थी। नाम गलत लिखा गया है। असल नाम नूर है और यहाँ मौजूद डॉक्टर रियाज कहाँ मिलेंगे? नूरैन ने पल भर को हैरत से उसे देखा, फिर गर्दन झुकाकर सोच में पड़ गई। आप जानती हैं कि रिकॉर्ड देना आसान नहीं है। अगर किसी को खबर हो गई तो मेरी नौकरी के साथ जान भी जा सकती है। मीरब ने उसके हाथों को मजबूती से थामा और आंखों में आंखें डालकर कहा, नूरैन, ये सिर्फ एक फाइल नहीं, एक जान की लड़ाई है। तुम जानती हो ना, छोटे केस बनाकर इस लड़की को पागल खाने भेज दिया गया है। वो मजलूम है। अगर हमने कुछ ना किया तो हम कभी अपनी जिंदगी की तरह वापस नहीं आ सकेंगे। मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। नूरैन की आंखों में नमी तैरने लगी। इसने आहिस्ता से अपने जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी चाबी निकाली और मीरब की हथेली पर रख दी। रिकॉर्ड रूम की अलमारी नंबर 7 बाएं तरफ, वहां से फाइल ले ले, मगर खुदारा मेरा नाम न लेना, मुझे बस अल्लाह पर छोड़ देना। मीरब ने उसका हाथ से चाबी ली और कहा, तुमने आज सच्चाई का साथ दिया नूरैन, ये किसी जान को बचाने से कम नहीं। नूरैन ने नजरें झुका ली, मगर उसके दिल पर बोझ हल्का हो चुका था। नूरैन, डॉक्टर रियाज कहाँ मिलेंगे? बाजी, वो एक माह के लिए छुट्टी पर है। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनको अस्पताल वालों ने छुट्टी दी है। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मीरब ने नरम लहजे में कहा। रिकॉर्ड रूम खामोश फाइलों का शोर था। रात की वो घड़ी थी जब अस्पताल की लंबी सुनसान राहदारियों में महज पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंजती थी। मीरब ने दबे कदमों से रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोला। चाबी ताले में घुमाते हुए जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थीं। अंदर दाखिल हुई तो धूल और पुरानी फाइलों की मखसूस बू ने उसका इस्तकबाल किया। अलमारियों की लंबी कितारें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी राजदार फौज के सिपाही। मीरब ने टॉर्च ऑन की। रोशनी सीधी एक नंबर शुदा अलमारी पर जाकर रुकी। इसने कपकपाते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर फाइलों का ढेर था। एक फाइल पर इसकी नजर जम गई। कागज पर स्याही से लिखा था, केस नंबर
1142 سائیکیٹرک ایڈمیشن۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کے دل میں ایک دھڑکا لگا۔ نیم نیلم، رپورٹڈ گارڈین ڈیش، موڈ آف ایڈمیشن وربل ریکویسٹ ریسیو فرام گارڈین۔ میرب کے لبوں پر بے اختیار سرگوشی نکلی۔ یہ تو نور کا نام ہی نہیں۔ صفحے کے نیچے ڈاکٹر کی ہڑبڑی میں لکھی لائن تھی، پیشنٹ ایجیٹیٹڈ، پاسبل پینک ڈس آرڈر، ریکمینڈ امیڈیٹ ایڈمیشن، گارڈین کنسرنڈ وربل رائٹن ٹو فالو۔ نام صاف نہیں تھا، صرف ایک دستخط کا ٹکڑا، ایم۔ یہی اب تک کا سب سے بڑا سراغ تھا۔ نہ پورا نام، نہ واضح حوالہ، بس ایک گمشدہ پہچان کا بوجھ جو نور کے وجود کو رونتا رہا۔ میرب نے ساری فائل واپس رکھی مگر ساتھ ایک کاپی اپنے بیگ میں چھپا لی۔ دروازہ بند کرتے وقت اس کے ہونٹوں پر بس ایک جملہ آیا، نور کی کہانی اب چھپنے والی نہیں۔ ہاتھوں میں فائلیں لیے وہ فلیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی جب پیچھے سے فریدہ کی آواز پر وہ مڑی جو سبزی والے کو تلخ لہجے میں بول رہی تھی، اب دیکھو بھائی، اگر پالک ختم ہو گئی تھی تو بتا دیتے، نیچے سے وہ سیدھا پالک بچے کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کا خوف رکھو بھائی، بچہ دیکھ کر کچھ بھی پکڑا دو گے۔ ارے فریدہ خالہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بس گڈو کو وہ سیدھا سبزی پکڑا دی، اسے واپس کروانے آئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ میرا ملاقات ہی نہیں ہوئی، کہاں مصروف رہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس ادھر ہی ہوتی ہوں، میرب نے جواباً کہا۔ فریدہ مبشر، ارے یہ ٹماٹر دیکھ کے ڈالو اور پیسوں کا بقایا جات بھی دے دو چاچا۔ سبزی کے شاپر ہاتھوں میں لیے وہ واپس میرب کے ساتھ فلیٹ کی جانب ہوئی جب اچانک قریب سے ایک بچہ تیز رفتار میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا گزرا اور اس سے بچتے بچتے فریدہ مبشر کے ہاتھ سے ساری سبزی بکھر کر زمین پر گر گئی۔ ارے توبہ، کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو؟ بتاتی ہوں میں تمہاری ماں کو۔ میرب زمین پر تمام فائلیں رکھے سبزی کی طرف جھکی۔ میں اٹھا دیتی ہوں خالہ۔ فریدہ مبشر، اللہ تمہیں کامیابی دے میری بیٹی، بہت مہربانی۔ فریدہ مبشر کی نظر زمین پر پڑی فائلوں پہ پڑی اور پاسپورٹ سائز تصویر پر ٹک گئی۔ نورالعین منہ میں بڑبڑایا اور چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میرب نے سبزی کا شاپر پکڑے فریدہ مبشر کے آگے بڑھایا، لیجئے پکڑ لے، اب میں چلتی ہوں خالہ۔ وہ واپس اپنے فلیٹ کی جانب مڑی جب پیچھے سے فریدہ مبشر کی آواز سے، تم نورالعین کو کیسے جانتی ہو؟ یہ سوال سن کر میرب حیران رہ گئی۔ کیا؟ وہی جو تم نے سنا، تم عبیدہ کی بیٹی کو کیسے جانتی ہو؟ کیا ہم گھر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ فریدہ مبشر نے میرب کو گھر جانے کا کہا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی میرب کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جن کو حل صرف فریدہ مبشر ہی کر سکتی تھی۔ خاموشی کا دم توڑتے ہوئے انہوں نے لفظوں کو جملوں میں بدلا۔ عبیدہ ارمان میری بڑی بہن تھی، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میرے والد منیر علی خان اور میری والدہ بطول منیر علی خان تھی جو نورالعین اور عائشہ گل کی نانا نانی تھے۔ جب باجی عبیدہ کی شادی ارمان خان سے ہوئی تو ہم نے ساتھ ہی میری دوسری بہن سلمہ زبیر حسین کی بھی شادی کر دی۔ وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش تھی۔ شادی کے کچھ ہی دیر بعد باجی عبیدہ کی طرف نورالعین پیدا ہوئی اور سلمہ باجی کی طرف احمد۔ میرب کی آنکھیں حیرت اور تجسس میں گم تھیں جب احمد کا نام سن کر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ میرے والد بہت اچھے اور انصاف پسند انسان تھے۔ بغیر بات کو وقفہ دیے فریدہ مبشر بولی، میرے والد نے میرے بھائی سلطان کی شادی بھی بہت جوش و خروش سے کی مگر نور کے ماموں کو اور میرے بھائی سلطان کو ہمیشہ اپنے والدین سے شکوہ اور شکایتیں ہی رہیں۔ وہ جب بھی بولتے گلا کرتے کہ ہمارے شوہر کماتے ہیں اور امیر ہیں مگر وہ نہیں ہیں۔ اس کی حسد اور لالچ نے اسے بے حس بنا دیا۔ میرے والد کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا جس کا سارا نام احمد کے والد پر آیا جبکہ سانپ کو لانے والا میرا اپنا بھائی تھا مگر ہم مجبور بہنیں کچھ کر نہ سکیں۔ احمد کے باپ کو جیل ہوئی اور پھر ان پر نہ جانے کون کون سے الزام لگوا کر عدالت نے اسے 24 سالوں کی عمر قید کی سزا سنا دی۔ پھر ہم تینوں بہنیں اپنے بھائی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ میری شادی گڈو کے والد مبشر سے ہوئی جن کو نہ جانے کن ظالموں نے نشے پر لگا دیا۔ اگر ان کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتی تو وہ بھاگ جاتے اور کتنے دنوں تک گھر نہیں آتے۔ ایک رات وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے اٹھایا تو نبض سے معلوم ہوا کہ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی فریدہ مبشر رونے لگیں۔ میرب نے اسے تسلی دی اور بات کو آگے بڑھایا، خالہ کیا پھر کبھی ایک ملاقات عبیدہ خالہ سے نہیں ہوئی؟ نہیں، فریدہ مبشر نے جواباً کہا۔ میرب مگر کیوں؟ فریدہ کیونکہ آخری رات مبشر باجی عبیدہ کے شوہر ارمان سے ملنے گئے تھے، پھر انہوں نے سب سے وزنی چیز کھائی۔ اس بات میں میری باجی عبیدہ سے لڑائی ہوئی اور ہم کبھی نہیں ملے۔ پھر سوائے باجی سلمہ کے میری کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے میری امی کا بھی انتقال ہو گیا اور آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے باجی عبیدہ کے اور ارمان کے انتقال کی خبر ہوئی۔
میں ان کے جنازے پر بھی گئی مگر نور کے چچا نے مجھے اندر جانے سے روک لیا اور میں بدقسمت ان کی شکل بھی نہیں دیکھ سکی۔ افسوس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر واپسی پر میری نظر ان کی آخری نشانی ان کی دونوں بیٹیوں پہ پڑی۔ میں ان کو گلے لگانا چاہتی تھی، مل کر رونا چاہتی تھی مگر قسمت نے موقع نہیں دیا۔ فریدہ کی آواز میں ممتا جیسی تڑپ تھی۔ میں روز ان کے گھر جاتی، اسکول کا پتہ کروایا مگر ملاقات نہیں ہوئی، مجھے کوئی ملنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر ان کے سوم پر مجھے جانے کا موقع میسر ہوا۔ وہ بچیاں معصوم تھیں، وہ کیسے کہیں جا سکتی تھیں؟ وہ رونے لگیں۔ میرب نے تھپکی دی۔ خالہ حوصلہ رکھیں۔ میرب، کیا آپ بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ فریدہ مبشر، کس سے؟ میرب، اپنے بھائی سے اور نور کے چچا سے، کیونکہ آپ کی بہن کی موت نہیں، قتل ہوا ہے۔ ان کا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا گیا اور نور زندہ ہے۔ وہ بات کو بغیر وقفہ دیے بولی۔ فریدہ مبشر کی آنکھیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ جی ضرور، پہلے ہم خالہ سلمہ طرف جائیں گے۔ ویسے آپ مجھے بیٹی کہتی ہیں اور اتنا کچھ چھپایا، یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ اور خالہ سلمہ دونوں بہنیں ہیں اور احمد آپ کا بھانجا ہے۔ دونوں سلمہ کے گھر گئیں اور میرب نے نور کے بارے میں سب بتا دیا۔ دونوں میرب کے ساتھ اس کے گھر آئیں۔ نور سامنے صوفے پر بیٹھی میرب کا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے میرب کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ جب پیچھے ان دونوں کو دیکھا تو ذہن میں بہت سے سوالات آنے لگے۔ نور ڈرتی ہوئی پیچھے کو ہوئی، لیکن جب فریدہ مبشر نے اسے گلے سے لگایا اور رونے لگی تو سلمہ بھی روتی ہوئی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری بچی، تم اپنوں کے ہوتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، ہمیں معاف کر دو، فریدہ نے کہا۔ پھر میرب نے نور کو سب کچھ بتایا جو فریدہ مبشر نے میرب سے کہا تھا۔ میرب کے پاس بہت سے ثبوت تھے۔ ایکسیڈنٹ کی فوٹیج کا بھی پتہ لگ چکا تھا جس میں واضح تھا کہ ٹرک جان بوجھ کر گاڑی سے مارا گیا تھا اور ٹرک میں جو ڈرائیور موجود تھا اس کا بھی پتہ لگوایا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میرب کے سامنے وہی فائل کھلی ہوئی تھی جس میں نور کا سب کچھ بگاڑ کر لکھا ہوا تھا۔ ہر صفحہ ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ نور ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ میرب نے موبائل اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو انقلاب کی خبر دیتی ہے۔ نور اب خاموش نہیں رہے گی۔ اگر یہ عدالت میں نہیں سنیں گے تو پورا جہاں سنے گا۔ اس نے ایک ایک کر کے اور غلط رپورٹ کی کاپیاں، نور کے زخموں والی تصاویر، سب کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ پوسٹ کے ساتھ اس نے لکھا، یہ ہے ثبوت کہ ایک معصوم لڑکی کو ذاتی لالچ کے لیے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا۔ کہاں ہے انصاف دینے والے؟ کیا عورت کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ چند گھنٹوں میں پوسٹ وائرل ہو گئی۔ ٹیگز ٹرینڈز کرنے لگے۔ جسٹس فار نور، ایکسپوز دا ٹروتھ، اسٹاپ ابیوز۔ ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ ایک لڑکی کو سازش کے تحت پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں قید کر دیا گیا۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ اگلی صبح جب نور اور میرب ناشتہ کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک کورٹ کا اہلکار کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں نوٹس تھے۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر لکھا تھا، ہائی کورٹ ٹیکس سو موٹو نوٹس آف کیس نور العین ورسز گارڈین، ہیئرنگ سکیجولڈ نیکسٹ ویک۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرب کے ہاتھ تھام لیے۔ میرب، کیا یہ سچ ہے؟ اب میرا مقدمہ عدالت میں سنا جائے گا؟ میرب نے مسکرا کر کہا، ہاں نور، اب تمہارا کیس تمہارے دشمن کے کمرے میں نہیں بلکہ عدالت کے کمرے میں لڑا جائے گا اور وہاں سچ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ عدالت ہوگی جس کی تلاش میں تم تھی۔ صبح کا وقت تھا جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ منظور خان اور ہارون حیران ہو کر باہر نکلے۔ گلی کے نکڑ پر کچھ محلے والے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر ایک حوالدار اور ایک آدمی کاغذ تھامے کھڑا تھا۔ حوالدار نے اونچی آواز میں کہا، یہ عدالت عالیہ کا نوٹس ہے، آپ کے خلاف سنگین الزامات کا مقدمہ درج ہوا ہے، آپ کل پیش ہوں۔ وہ کاغذ تھما کر چلا گیا۔ نوٹس ہاتھ میں لیتے ہی اس کے چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ ارد گرد کھڑے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا ماجرا ہے؟ عدالت نے کیوں بلایا؟ کہیں فیکٹری کے حساب کا مسئلہ تو نہیں؟ لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ نور کی آواز کا ہے، وہ آواز جسے وہ ہمیشہ دبائے رکھنا چاہتا تھا۔ آج عدالت کا پہلا دن تھا اور نور شیشے کے سامنے کھڑی خود کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ سوچوں کا بوجھ اور وہ ڈر جس نے اس کی زندگی کے خوبصورت دنوں کو کھا لیا تھا، وہ آج بھی دل کے کسی کونے میں موجود تھا۔ جب میرب نے آ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر حوصلے کی تپکی دی، نور، کیا تم تیار ہو؟ ہاں، نور نے خود کو مضبوط دکھاتے ہوئے جواباً کہا۔ عدالت کا کمرہ آج غیر معمولی رش سے بھرا ہوا تھا۔ اونچی چھت پر لگے بڑے بڑے پنکھے سست رفتاری سے گھوم رہے تھے، مگر کمرے کا بوجھل ماحول اور لوگوں کی سرگوشیاں گرمی کو اور بڑھا رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے کیلنڈر اور ایک طرف انصاف کا ترازو بنا ہوا بورڈ لگا تھا۔
लकड़ी की ऊंची कुर्सी पर जज साहिब बैठे थे, सामने मोटी मोटी फाइलों का ढेर। जज के पीछे सब्ज पर्दे के नीचे अदालत आलिया के अल्फाज सुनहरी हरूफ में जगमगा रहे थे। कमरे में लकड़ी की बेंचों पर लोग बेसब्री से बैठे थे, कुछ मुद्दई के रिश्तेदार, कुछ सहाफ़ी और कुछ महज तमाशाई। फेसबुक पर दर्जनों ग्रुप में बहस छिड़ गई। कुछ ने लिखा, ये केस हमारे मुआशरे के लिए आईना है, ज़रूरत है कि पागल खानों और अस्पतालों में सख्त निगरानी हो। यूट्यूब पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने वीडियोस बनाकर नूर की बहादुरी को सलाम पेश किया। नूर खुद ये सब देखकर हैरान रह गई। वो जो कभी कैद तन्हाई में समझती थी कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, आज उसकी आवाज़ ने पूरे मुल्क को झंझोड़ दिया था। फिर नूर लाइव आई और अपना रद्द-ए-अमल दिया। मैं इस केस और ज़िंदगी के कठिन सवालों के बाद कहूँगी कि ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे सबके सबसे करीब होना चाहिए था, जिससे मदद मांगनी चाहिए थी, मैं उससे भी बदगुमान हो गई। वाकई मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। मेरी आजमाइश के दौरान इसने मेरे लिए पनाहगाह मुंतखब की, मुझे मेरे असल रिश्ते से मिलवाया, मुझे दुरुस्त और गलत में फ़र्क बताया, अपनी मोहब्बत से मेरे लिए मुआवजा किया, लोगों को मेरे लिए मुंतखब किया। मैं कहूँगी कि अल्लाह जिनको अपना आशिक बनाना चाहता है उनको आजमाता है। अगर कभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगे तो सोच लेना अल्लाह आपको अपना आशिक बनाना चाह रहा है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह बहुत सी नूर हैं जो आपके इर्द गिर्द अपनी दिमागी बीमारियों से लड़ रही हैं। हो सके तो उनके लिए सुकून का बाइस बने। ज़रूरी नहीं होता कि बीमारियां फ़िज़िकल हों, कुछ बीमारियां इसलिए भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उनका इलाज भी ज़रूरी है, वरना वो मुआशरे में एक नई मिसाल का रूप ले लेती हैं और आने वाली नस्लों को तबाह करती हैं। ज़रूरी नहीं कि पागलों को ही पागल खाने के साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो और इनके पास जाने वाले हर शख्स पागल हो। कुछ लोगों को ज़रूरत होती है किसी सुनने वाले की। अगर आप अपनी ज़हनी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप एक बाशऊर इंसान हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल सफ़र को मेरे लिए आसान बनाया। शुक्रिया। ये कहकर नूर की इन बातों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सुरैया और अफजल और बहुत से लोगों ने इसकी बातों पर अमल भी करना शुरू कर दिया। नूर को फरीदा मुबशर अपने घर ले गई। मीरब ने उसके एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन रखवा दिए और ख़ुद अपने अस्पताल में दोबारा मसरूफ़ हो गई। हारून भी फैक्ट्री में मसरूफ़ हो गया। अमार को नूर की शक्ल में एक बहन मिल गई। वो पढ़ता और साथ साथ छोटे छोटे फुटबॉल मुकाबले भी जीतता। नूर के मामू सुल्तान, जिनको भारी रकम का जुर्माना अदा करना था, इसीलिए उसने भी मेहनत करनी शुरू कर दी। मंसूर खान जेल में खुद को तन्हा महसूस करता और खुदा से माफ़ी मांगता। 1 साल बाद पूरे मोहल्ले में चरागा था। गलियों के नुक्कड़ पर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी, जैसे खुशी खुद हवा में रक्स कर रही हो। घरों की छतों पर सब्ज, सुनहरी और नीली रंगों का हाला फैल चुका था। नूर भी बाकी सब के साथ तैयारियों में मसरूफ़ थी। उसने पहली बार दिल खोल कर मुस्कुराया। लड़कियों की हंसी ढोल की ताप माहौल को खुशगवार बना रही थी। आज सलमा खाला के बेटे अहमद की मेहंदी थी, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। सुरैया और अफजल दोनों सामने खड़े तालियां बजा रहे थे। मीरब ढोल की बजाती, कभी हंसती तो कभी हाथ से नूर को इशारा करती कि मेरे पास आकर ढोल बजाओ। फरीदा खाला और सलमा खाला आपस में बातें करती और हंसती। सामने बैठा अहमद भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। सब बहुत खुश थे। नूर ने पहली बार अपने ख़ानदान की कोई शादी देखी थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि काश उनके ख़ानदान में भी किसी की शादी आए, फिर वो और आयशा गुल मिलकर डांस करें। आज वो शादी आ गई थी, लेकिन आयशा गुल की जगह वहाँ मीरब थी। उसको देखकर नूर की आंखें नम हुई, मगर सबको खुश देखकर उसने ये अल्फाज कहे, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। सबक: हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम बीमारियां नहीं समझते, मगर बर वक्त अगर उनका इलाज न करवाया जाए तो माशरती बिगाड़ पैदा होता है। OCD, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह जैसी बीमारियां मंजर आम पर देखने को मिलती हैं, जो इंसान को कभी कभार इर्द गिर्द के माहौल से मिलती हैं। हम किसी की बैरूनी बीमारी को देखकर उसका इलाज करवाने निकल पड़ते हैं, मगर दूसरे को ज़हनी तकलीफ़ देते वक्त खुदा की अदालत से नहीं डरते। मेरा इस कहानी को लिखने का एक ही मकसद था कि ज़रूरी नहीं होता कि फ़िज़िकल हेल्थ ही सब कुछ हो, जहन को भी सेहतमंद रखना ज़रूरी है, और दूसरों की ज़हनी तकलीफ़ देना एक जुर्म है। उस जुर्म को करने से पहले खुदा से डरे। मेरे कलम से लिखा गया एक एक लफ्ज़ बहुत मेहनत और लगन से लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर कोई गलती नज़र आए तो इसके लिए माज़रत ख्वाह। खुदा हाफिज़। ख़त्म शुद।